بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ WHO عالمی ادارہ صحت وہ ادارہ ہے جو دنیا بھر میں صحت کے حوالے سے تحقیقات کرتا ہے، رپورٹ شائع کرتا ہے، صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کی 2025 کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں تنہائی کا مسئلہ ایک عالمی وبا کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور ہر 6 میں سے ایک شخص تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد جو ہے وہ 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور یہ اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ جو تنہائی کا مسئلہ ہے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ فرسٹریشن، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہوموسائیڈل ہو جاتے ہیں، سوسائیڈل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی عوارض بھی پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ذیابیطس کے علاوہ فالج کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ انسانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور پھر انسان وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اچھا، یہ صورتحال یہ مت سمجھیے گا کہ مغرب کی دنیا کی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 35% نوجوان جو 18 سے 24 سال کی عمر کے ہیں وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں، اور 50% جو بزرگ ہیں وہ بھی تنہائی کے مسئلے کا شکار ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی صورتحال ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ریسنٹلی ایک اسکینڈل سامنے آیا کہ لوگ جب تنہا ہوتے ہیں اور پھر انہیں وقت کا کوئی استعمال چاہیے ہوتا ہے تو ڈیٹنگ سائٹ پہ جب وہ گئے تو ان کو ٹریپ کیا گیا، ہنی ٹریپ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنا لی گئیں اور پھر اربوں روپے ان سے جو ہے وہ لوٹے گئے، بلیک میل کیا گیا انہیں۔ تو یہ سارے حادثات اور جرائم بھی پھر اس کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس انفارمیشن ایج میں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم سب جو ہے وہ آلات میں مصروف ہو گئے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ مصروف ہو گئے ہیں، ہم ملتے جلتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ارسطو نے جس طرح کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اور انسان ایک دوسرے سے مل کر ہی خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، تو جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ آن لائن بات کرنے کا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی اس دور میں بڑی کمی ہو گئی ہے، اور ہمارے دین کی ایک تعلیم ہے جو اصل میں اسی سے متعلق ہے، اور اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات ہر حال میں باقی رکھنے ہیں۔ ہم کسی صورت میں ترک تعلقات نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان سے ملنا ہے، ان سے ان کے خوشی میں، ان کے غمی میں شرکت کرنی ہے۔ نہ صرف یہ کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، ان کے گھروں میں آیا جائے، گیا جائے، اور آنے جانے کے اس سلسلے کے اندر اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص ہمارے گھر میں آ رہا ہو تو پھر ہم اس سے مسکرا کے ملیں گے، اچھی طرح ملیں گے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اس دور میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کوئی مہمان جب آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ منہ پھلا لیتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں اسے کہ وہ آیا ہے اور آ کے پھر وہ چلا جائے۔ ہم نے اپنے بچپن میں وہ دور دیکھا ہے جب مہمان کئی کئی دنوں کے لیے آتے تھے۔ اب تو خیر وہ رواج ختم ہو گیا، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی کے یہاں بغیر اطلاع کے پہنچ جائیں، لیکن آنے جانے کا سلسلہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگ خوش دلی سے مہمانوں کا استقبال کریں۔ تو ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے، قطع رحمی سے بچنے کا حکم ہے، ہمیں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو پھر محبتیں قائم ہوتی ہیں، پھر تعلقات بڑھتے ہیں۔ اور آخری چیز جو اس زمین میں حضور کا ایک ارشاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ رحم سے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے صلہ رحمی سے کہ جو تجھے قائم کرے گا، تعلق قائم کرے گا، میں اس سے اپنا تعلق باقی رکھوں گا، اور جو تجھ سے تعلق کاٹے گا میں اپنا تعلق اس سے کاٹ دوں گا۔ تو اگر خدا سے جڑنا ہے تو پھر رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔